ایک ہے گناہ کی نافرمانی، ایک ہے عبادت میں نافرمانی۔ اس عبادت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں سمجھا گیا، طریقے کو نہیں دیکھا گیا۔ تو اس بنا پہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سختی کر رہے تھے۔ ہم دیپ جلائے علم و فن کے، ہم دیپ جلائے علم و فن کے۔ ایک اور مثال سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں، توجہ سے سنیے گا ذرا اس کو، حدیث نمبر 399 389، ابو وائل شقیق بن سلمہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حذیفہ بن الیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس بندے کا نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے۔ اچھا نماز ختم ہو گئی، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو کہتے ہیں ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اپنے وہم اور گمانوں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اور اب حذیفہ بن یمان کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں ایک نسخے کا نمبر حدیث نمبر 1312 ہے، اور دوسرے نسخے کا نمبر 1313 ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے سوال کیا کہ بھئی کتنے عرصے سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو؟ وہی بندہ جس بندے کا رکوع صحیح نہیں تھا، جس بندے کا سجدہ صحیح نہیں تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس بندے نے کہا میں 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے، کہتے ہیں میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے الفاظ اس بندے کو یہ کہے کہ بندے ما صلیت منذ 40 سنۃ، تو نے 40 سال سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ جو لوگ تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں یا دین کے علم سے واقف ہیں، کسی بندے کو متعین کر کے اس بندے پہ فتویٰ لگانا، کسی بندے کو متعین کر کے فتویٰ لگانا، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلق طور پہ کسی بندے پہ فتویٰ لگانا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کی نماز نہیں، ایک حدیث بیان کر کے، اور ایک یہ کہ کسی بندے کو متعین کر کے کہنا بھی تیری نماز قبول نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس بندے کو واقعتاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو متعین کر کے کہہ رہے ہیں کہ بندے تو نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بندے اگر تو ایسے ہی فوت ہو گیا، تو اگر ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، تو یاد رکھنا کہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ طریقے پہ نہیں فوت ہوگا، تو کسی اور ہی دین کی طرف جا رہا ہے۔ اور سنن نسائی کے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کے اس میں الفاظ یہ ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں لو مت وانت تصلی هذه الصلاۃ لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بندے اگر تو یہی نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا، تو فرمایا یاد رکھنا کہ تو فوت ہوگا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العالمین نے دین پیغمبر کائنات کو دے کے بھیجا تھا، تو اس دین پہ نہیں مرے گا، تو کسی اور دین پہ فوت ہوگا۔ بندہ کون سا تھا؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ اور حذیفہ بن یمان کیا فرما رہے ہیں؟ تو کسی اور ہی دین کے اوپر جا کے فوت ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ اس عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ ایک ہے گناہ کی نافرمانی، ایک ہے عبادت میں نافرمانی۔ اس عبادت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں سمجھا گیا، طریقے کو نہیں دیکھا گیا۔ تو اس بنا پہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سختی کر رہے تھے۔ ہم دیپ جلائے علم و فن کے، ہم دیپ جلائے علم و فن کے۔